السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں HDN TV. اظہر حجازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج جو شخصیت میری مہمان ہے، بہت کم ایسا ہوا وطن عزیز میں کہ کوئی رائٹ جگہ پہ رائٹ آدمی جو ہے وہ براجمان ہے. آپ کا تعارف کرواتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ادارہ فروغ قومی زبان جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ اظہر حجازی صاحب، آپ نے زحمت کی تشریف لائے. ذرا آپ اپنا ابتدائی جو کیریئر ہے وہ ناظرین کے لیے بتائیے گا. اچھا، ایسا ایک تو سر میں بالکل ہمبلی یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی جگہوں پہ ٹھیک لوگ لگے ہوئے ہیں. ہاں، اس لیے میرا نہیں خیال، میں ایک مبتدی اور طالب علم ہوں. میں نے میرا تعلق تو بنیادی طور پر ڈیرہ غازی خان سے ہے، لیکن میں نے پنجاب یونیورسٹی پڑھا، ایم اے کیا فارسی زبان و ادب میں اورینٹل کالج سے. اس کے بعد میں نے تہران یونیورسٹی ایران سے فارسی ادب میں ہی پی ایچ ڈی کیا، اور اس کے بعد میں لندن میں ایک ادارہ ہے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز، یہ لندن یونیورسٹی سے ملحق ہے، اس سے میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا. اور میں وہی اپنی مادر علمی میں لیکچرر کے طور پر بھرتی ہوا، اور میں وہیں کام کرتا رہا. وہیں اپنا میں نے عملی زندگی کا ایک فیز مکمل کیا. پرو وائس چانسلر کے طور پر میں پنجاب یونیورسٹی سے سبکدوش ہوا. یہ بتائیے گا کہ یہ ادارہ کب سے قائم ہے اور اس کا بیسک جو کام ہے وہ کیا ہے؟ اس کا بیسک کام یہ آئین پاکستان 1973 کے تحت اس کی 251 شق ہے. 251 شق کے تحت یہ اردو زبان کے دفتری زبان بننے کے لیے جو مواد تیار کرنا ہے، اس کا کام وہ مواد تیار کرنا ہے. اس کے ساتھ اردو زبان کی بطور قومی زبان کے ترویج و اشاعت اس کا کام ہے. اس کے لیے ہم تراجم بھی کیے ہیں مجھ سے پہلے جو یہاں کام کرتے رہے رفقائے کار بطور سربراہ، اور خود میں نے اس کو جاری کیا. ہم نے کچھ 700 سے زیادہ کتابیں چھاپی ہیں ماشاءاللہ، جس جس میں دفتری زبان کے حوالے سے بہت عمدہ کام ہے. انگریزی خطوط کے اردو تراجم نمونے کے ساتھ، یعنی ایک صفحے پر اردو ترجمہ ہے اور ایک صفحے پر انگریزی خط ہے، یہ تیار کیے اس ادارے نے. میں نے جوائن کیا تو ہم نے اس میں ایک مکالمے کا عامل بھی شامل کیا. اچھا، کہ نوجوان نسل کو، خاص طور پر یونیورسٹیوں کے لوگوں کو، جو ایک سینئر پوزیشنز والے لوگ اپنی جگہیں خالی کریں، وہ خلا نہیں رہنا چاہیے. نوجوان ادیب، شاعر، لکھنے والے وہ خلا پر کریں. اس بنا پر ہم نے یہاں پہ ایک مکالمے کی روایت ڈالی، اور ایک باقاعدہ علمی نشست رکھتے ہیں 2 ہفتے میں ایک بار. وہ اس کا عنوان مکالمہ ہے. کسی اہم علمی، ادبی اور ثقافتی شخصیت کو زحمت دیتے ہیں، وہ آ کے اپنی گفتگو کرتے ہیں 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ. اس کے بعد سامعین ہیں جو وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، میچور لوگ ہوتے ہیں، اور نوجوان اسکالرز اس میں یونیورسٹیوں سے، کالجز سے، اور عام طبقات سے، میڈیا سے، فلم انڈسٹری سے، فنون لطیفہ سے، وہ ان گفتگوؤں پر جو صاحب نشست ہو، صاحب مکالمہ نشست ہو، اس کی گفتگو پر اپنا نقطہ نظر بھی بیان کرتے، اور اس کے ساتھ ان سے سوالات بھی پوچھتے ہیں. تو میں اس کو خلاصہ کرتا ہوں. ایک کام جو میرے سینئرز نے بھی کیا اور آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے میں نے بھی کیا، وہ ابھی جاری ہے، یہ ہمیشہ جاری رہنا. وہ ہے وہ مواد تیار کرنا جس کی مدد سے وطن عزیز میں اردو زبان کا نفاذ ہو سکے. وہ جاری ہے، اس کی کئی والیوم چھپ چکے ہیں، ابھی بھی ہم اس پہ کام کریں. پھر ہمارے 2 ذیلی دفاتر بھی ہیں. ایک کراچی میں ہے، اردو ڈکشنری بورڈ یا اردو لغت بورڈ، اس کا کام لغت کی کتابیں چھاپنا. ایک لاہور میں ہمارا فیلڈ آفس یا مقامی دفتر ہے جس کا نام اور عنوان اردو سائنس بورڈ ہے.
یہ سائنس کے متون اردو میں تیار اور ترجمہ کرنا اس کا کام ہے. اس میں بہت عمدہ متون ترجمے کیے. ابھی بھی یہ کام جاری ہے. کتابیں ری پرنٹ ہو رہی ہیں, ان پر تجدید نظر اور نظر ثانی ہو کر حذف و اضافے کے ساتھ, اور بھی کام اس میں کیا جا رہا ہے. تو اردو ڈکشنری بورڈ نے بڑا عمدہ کام کیا. یہاں بڑے سینئر لوگ, شان الحق حقی, عطا کہ جوش ملی آبادی نے بھی وہاں کام کیا, نسیم امروہوی نے کام کیا, جون ایلیا نے کام کیا, سحر انصاری نے کام کیا, اور عقیل عباس جعفری صاحب نے, ایسے نامور لوگوں نے کام کیا. تو پاکستان کا یہ امتیاز ہے کہ پاکستان کے ایک سرکاری ادارے نے 22 جلدوں میں اپنی قومی زبان کی لغت ہے جو اس پہ تاریخی اصول پر تیار کی ہے. یہ اس کا پہلا والیم 1977 میں چھپا, اور آخری 22واں والیم 2010 میں چھپا. یہ کتاب چھپی ہے بڑے سائز پہ, لیٹر ٹائپ میں نا, وہ جو فرما بناتے تھے اس میں حروف ترتیب سے لگاتے تھے. اب میں نے اسے جدید جو نظام ہے ورڈ پر نسخ خط میں چھاپنا شروع کیا ہے. اسپانسر کیا ہے اس کام کو حاجی رفیق پردیسی صاحب ہیں کراچی کے, ایک محب اردو, اردو سے محبت کرنے والے اور محب بھی ہیں وہ اردو کے. تو اس کی ہم 3 جلدیں چھاپ چکے ہیں, صحیح اویلیبل ہیں. اور پھر یہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم ساری 22 جلدیں پھر چھاپیں گے اسی متن کے ساتھ جو پہلے موجود. جب 10ویں جلد پر پہنچیں گے تو پھر ہم پہلے والیم کو ریوائز کرنا شروع کر دیں گے. صحیح. کیونکہ یہ جو لغت ہے اور دائرۃ المعارف انسائکلوپیڈیا کا کام ہمیشہ جاری رہتا ہے. نئی معلومات, نئی ایجادات آ رہی ہوتی ہیں, معنی تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس بنا پر مثلاً جب یہ چھپی تو اس وقت انٹرنیٹ اور کمپیوٹر سائنس کا اور اس طرح سے سافٹ ویئر انجینئرنگ, انفارمیشن ٹیکنالوجی, ڈیٹا سائنسز یہ اس طرح سے نہیں تھی. اب یہ چیزیں آئی ہیں, موبائل فون بھی نہیں تھے, اب یہ ایجادات آئی ہیں تو ان کے ساتھ ان کے نام آئے ہیں, اصطلاحات آئی. اس کی ضرورت ہے, ہم اس کو تیار کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہم وہاں اردو ڈکشنری بورڈ سے مختلف شاعروں اور ادیبوں کے اشاریے بھی چھاپتے ہیں, تاکہ انیس اور دبیر کا چھاپا ہے تاکہ پڑھنے والے کو اور محقق کو آسانی سے اپنی مطلوبہ معلومات تک جلد از جلد پہنچ. سر مجھ جیسے طالب علم کو اشاریے سے ذرا بتا دیجئے گا کہ اس کا پس منظر کیا ہے. پس منظر اس کا اعجاز صاحب یہ ہے کہ مثلاً مثال کے طور پر میر کا دیوان ہے, ٹھیک ہے, میر کے دیوان کا جو اشاریہ تیار ہوتا ہے بہت سی چیزوں کے ساتھ تو اشاریے چھپے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا اگر نہیں چھپا ہوا کسی بھی شاعر کا تو وہ ان میں اصطلاحات لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں تراکیب لے لیتے ہیں, اور اسی کا ایک یہ سمجھے فرہنگ بھی بن جاتی ہے اور ایک اشاریہ بھی بن جاتا ہے. یہ توضیحی ہوتا ہے, ایک لفظ آ گیا, جی جی, اس کی وضاحت ہو گئی, ٹھیک ہے, اور یہ الف بائی ترتیب سے ہوتا ہے کہیں کوئی. یہ بھی ایک طرح کی ایک لغت ہے, فرہنگ لغت ہے جو شاعر کے یا لکھنے والے کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. اچھا سر, آپ نے جیسا کہ ایران تعلیم حاصل کی, لندن میں تعلیم حاصل کی, اب فارسی دانوں میں آپ نہیں تو ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا نام ہے. ہمارے ایک جو مفکر ہیں حضرت علامہ محمد اقبال, ان کا بہت زیادہ کلام فارسی میں ہے. یہ بتائیے گا کہ ملک پاکستان کے لیے اس وقت اقبال کے افکار کی اہمیت کیا ہے؟ جس طرح کہ اس کی میں مثال یوں دوں گا کہ ایران والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فکر اقبال کو بنایا, اور آج سپر پاور جو دنیا کی سپر پاور تھی اس نے ایران کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. یہاں پہ بظاہر ایسا نہیں ہے, فرق کہاں پہ ہے؟ دیکھیں, علامہ اقبال نے خودی اور خودداری کا پیغام دیا. اس نے روح کی نشو و نما پر بات کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کے معنوی مرشد مولانا جلال الدین بلخی رومی ہیں. علامہ نے
پی ایچ ڈی کا تھیسس ان کا ہے دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، یعنی ایران میں روحانی ارتقاء پر۔ تو علامہ نے مطالعہ کیا روحانی ارتقاء کے حوالے سے، بہت سے منابع کا، شاعری پڑھی، اور ایک بصیرت اور ویژن والے تھے۔ تو ان کا پیغام وہی ہے، خودی اور خودداری پر انہوں نے تاکید کی، غیرت مندی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تاکید کی ہے۔ تو اس بنا پر جو قومیں غیرت مندی کے ساتھ اپنی صلاحیتوں پر انحصار کر کے خود اعتمادی سے کام کرتی ہیں، وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ ایک میں ہمبلی پھر آپ کے ساتھ میری رائے مختلف ہے۔ آپ نے یہ فرمایا ہے پاکستان میں ایسا نہیں ہے، تو پاکستان آج دنیا میں طاقتور ملکوں میں، دنیا پاکستان سے رابطہ کر رہی ہے۔ دنیا میں آج جو سب سے اہم کام ہو رہا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے۔ دیکھیں، دو فریقوں میں کوئی تنازع ہو جائے تو کبھی بھی ان سے چھوٹا اور کم طاقتور فریق مصالحت نہیں کروا سکتا، اس کی بات ہی کوئی نہیں سنتا۔ اب ایران اور امریکہ دو طاقتور ملک ہے، لیکن ان کی جو مصالحت کرا رہا ہے وہ دونوں مان رہے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ ویژن والا ہے۔ تو اس بنا پر میرا نقطہ نظر یہ ہے، دیکھیں مسائل ہوتے ہیں، ہماری آبادی بہت زیادہ ہے، ہم گھرے ہوئے ہیں مسائل، ہمارے بالکل ایک سرحد پر افغانستان میں مسائل رہے، پھر ہمارا ایک بدطینت دشمن بھی ہے جس کو گوارا نہیں ہو رہا کہ پاکستان ایک طاقتور اور ایک با عزت ہمسائے کے طور پر اپنی ترقی کرے۔ وہاں سے بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس دفعہ پچھلے سال مئی میں پاکستان نے اس کو بتا دیا کہ ہم اپنی طاقتور بھی ہیں، ہم غیرت کے ساتھ جینا بھی چاہتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوا تو ہم شو کریں گے کہ ہم میں طاقت بھی ہے اور ہم میں غیرت مندی بھی ہے اور ہمیں اپنی صلاحیتوں پر اعتماد بھی ہے۔ تو پاکستان میرا نقطہ نظر میں ہر گزرتے لمحے 4 قدم آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ اظہر حجازی صاحب، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ ضرورت نہیں کہ آپ اس پر مطالعہ کریں تو کسی نتیجے پر، صرف ایک معمولی سی چیز پر غور کر لیں، آپ کے دادا کا معیار زندگی کیا تھا پاکستان میں، آپ کا آج کیا ہے، تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم کبھی ناشکری بھی کر جاتے ہیں، ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ شکر بھی صرف لفظوں نہیں، اپنے عمل سے۔ عمل یہ ہے کہ میری جو ذمہ داری ہے مجھے خلوص نیت اور دیانتداری کے ساتھ اس کو انجام دینا چاہیے، اور اجتماعی کوششیں ہی ترقی کا راستہ تیزی سے ہموار کرتی ہیں۔ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، مجھے اس کے مستقبل پر بالکل یقین ہے، اور یہ یقین میرا ایسے بغیر کسی دلیل کے نہیں۔ اس دلیل پہ پاکستان میں 20 سال پہلے کتنی یونیورسٹیاں تھیں، آج کتنا ہے، ان کی تعداد کئی گنا بڑھ، کتنے لٹریسی ریٹ کیا تھا، شرح خواندگی پاکستان کی تھی، اب کیا۔ یہ بھی ہم بعض اوقات ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، نہیں مانتے۔ اب یہ ڈیوائسز جو آئی ہیں، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ کا نظام ہے، موبائل فون ہے، یہ مجھے بعض اوقات پتہ نہ چلے تو میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں، اس کا مطلب ہے ٹیکنیکل وہ ہو گئے، بہتر ہو گئے ہم سے۔ پھر دنیا ایک دہکدے کی صورت اختیار کر گئی۔ اب معلومات، مثلا ہم کئی سال پہلے جب بیرون ملک پڑھتے تھے، ہمیں فون کرنا ایک مسئلہ، دن لگ جاتا تھا میسج دینے کے لیے۔ اب 1 منٹ کا ڈاکیومنٹس آپ ایک دوسرے کے ہاں بھیج سکتے ہیں۔ جو سہولیات دنیا کے جدید ملکوں میں، پاکستان کے دیہاتوں میں موجود ہیں۔ اب دیہات کے بچے سے بات کریں، انہوں نے اپنے چینل بنائے، معلومات دے رہے ہیں، بیٹھ کے بزنس کر رہے ہیں۔ سو پاکستان بھی وہ اقوام میں سرخروئی کے ساتھ اور عزت و وقار کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہر روز اس کے مقام میں بہتری ہو رہی ہے۔
سر آپ قومی ادارہ کے ایک سربراہ ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ بحیثیت شاعر اور دانشور آج کل کے جو جدید ابھی جو لکھنے والے دانشور آ رہے ہیں، جو شاعر آ رہے ہیں، وہ کس حد تک جو ہماری مفکر اسلام کو یا مفکر امت کو لے کے ان کی سوچ کے مطابق وہ اپنا کام کریں، اس میں کوئی خلاف دیکھتے ہیں؟ اگر دیکھتے ہیں تو کہاں تک پورا کیا حجازی جاتا ہے؟ صاحب، تنوع ہے نا جو، وہ حسن ہے زندگی کا۔ انسان صاحب اور صاحب الرائے، ہر کسی کی سوچ پہ پاکستان میں کوئی پابندی نہیں میرے خیال۔ ہم اگر یہ سوچیں تو یہ ہمارا بے جا گلا ہو۔ میں اپنی مرضی سے لکھ سکتا ہوں، میں اپنی مرضی سے اظہار خیال کر سکتا ہوں۔ ایک دائرہ دنیا بھر میں موجود ہے، اس کا خیال رکھنے، اخلاق کا، قانون کا، پازیٹیو رہ کر بات کرنے والی۔ تو آج کے نوجوان لکھنے والے بھی بہت اچھا لکھ رہے ہیں، ان کی فکر پازیٹیو ہے، اور مجھے یقین ہے اب بہترین ناول، بہترین شاعری کے نمونے سامنے آ رہے ہیں۔ اور ابھی اسی بات کو مزید مدلل اور تقویت دینے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ اب کم و بیش ہر بڑے شہر میں کتابوں کی نمائش ہوتی ہے، جی، سب سے زیادہ نوجوان اس میں ہوتے ہیں اور ہزاروں کتابیں خریدتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں۔ یہ کلچر اور ثقافت بھی ہمارے ہاں پروان چڑھ رہی۔ سو مجھے اپنے نوجوانوں سے امیدیں ہیں، اور اس یقین کے ساتھ میرا نقطہ نظر اس یقین والا ہے کہ آج کے نوجوان کا، ہماری بعد والی نسلوں کا جو ویژن ہے وہ ہم سے بہتر ہوگا کہ ایک ورثے کے طور پر ہمارا معلومات اور علم تو ان کو منتقل ہو رہا ہے، وہ خود بھی تخلیق کر رہے ہیں، اور ان کا مستقبل ہم سے زیادہ درخشاں ہے۔ پاکستان بھی ہر گزرتے لمحے ترقی کی شاہراہ پر آگے بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں، آج سے 30-35 سال پہلے تو لاہور سے اسلام آباد صرف ایک سڑک تھی، جی ٹی روڈ، اور بندہ تھک جاتا تھا۔ اب ایک موٹر وے ہے، جی ٹی روڈ ہے، اور ایک اور سڑک بن رہی۔ یہ کنیکٹیویٹی ہے نا، یہ بہت اہم ہے، ریجنل بھی ہو رہی ہے۔ اور ہمارے ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے، پروفیسر ڈاکٹر سید محمد اکرم شاہ، یہ ماہر اقبالیات تھے، وہ بتاتے تھے یہ جو تعلق ہے یہ تجدید ملاقات سے ہے، یعنی رابطوں سے ہے۔ آپ کا میرا رابطہ اگر نہیں ہوتا تو تعلق بھی مدھم پڑ جاتا ہے، آنکھ سے اوجھل ہو جائے تو اوجھل ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ رابطے بڑھ رہے ہیں، اچھے اسکول پاکستان میں ہیں، اچھے ادارے بن رہے ہیں، ہماری یونیورسٹیاں اور کالج اس عمدہ کام کر رہے ہیں، اسکالر دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا وہ اعتراف کروا رہے ہیں۔ اس لیے آج بھی جو ادب تخلیق ہو رہا ہے وہ اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق ہے، اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ سر اقبال کی روشنی میں آپ نے بہت اچھی امید کی بھی اور بات کی اور موج کی بات کی، لیکن حضرت علامہ نے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، تو ان کا ایک جو اسپیسیفک آج کے مسلمان کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اس جو اخلاقی اقدار ہیں وہ میں جہاں تک میرا مشاہدہ ہے کہ اس لیول پہ تنزلی کا شکار ہیں اس وقت، تو کیا کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیں، علامہ اقبال کے فرامین اپنی جگہ پہ ہیں، چیزوں کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ پوری نظم جو یہ آپ نے جو مجھے مصرع سنایا، یہ علامہ اقبال کی معروف نظم جواب شکوہ کا ہے۔ علامہ نے شکوہ لکھا، شکوہ ہمارا ماضی ہے، ہمارا درخشندہ اور شاندار ماضی ہے۔ پھر خود ہی انہوں نے اس کا جواب بھی لکھا، جس میں جیسے تنبیہ کرتے ہیں نا، نوجوان نسل کو امید بھی دلائی، اور یہ بھی بتایا کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ تو باقی دیکھ لیں، مسلمان اور خاص طور پر پاکستان کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے کسی کے حق میں، تو اس طرف سے اگر جواب آتا ہے تو یہ تو اس کا حق ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں، لوگ آپ کے ساتھ اچھائی کریں۔ مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے، دیکھیں کن حالات میں پاکستان نے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، کس طرح سے
پاکستان دنیا بھر کے مسائل کو حل کرنے میں آگے بڑھا ہے. پاکستان کی امن فورسز ہر جگہ جا رہی ہیں. ہمارے سپاہی دیکھیں کتنی مشکلات کے ساتھ ہماری حفاظت کر رہے ہیں. اور اس بنا پر ایک شاعر جب شعر کہہ رہا ہو نا تو ایک خاص فضا میں بھی ہوتا ہے. اس فضا کو بالکل جدا کر کے نہیں دیکھنا چاہیے, پورے فریم میں دیکھنا چاہیے. تو علامہ اقبال نے بھی اپنی ہی نظم میں مسلمانوں کے بڑے کارنامے گنوائے, ساتھ انہیں بتایا کہ اب بھی ہمیں یہی کارنامے کرنے کی ضرورت ہے. وہ وہی ہے کہ اپنی جو فرض ہے وہ خلوص نیت سے انجام دیں, لقمہ حلال کھائیں اور اخلاقی اقدار سے مزین. اس کی تبلیغ کرنے کی بجائے, پرچار کرنے کی بجائے عملی نمونہ بن کے دکھائیں, لوگ اس کو پیروی کریں. اچھا سر, چونکہ حضرت اقبال نے عام آدمی کو بلکہ نوجوان سے مخاطب ہوئے اور انہیں شاہین کہا, تو آپ اس ادارے کے سربراہ اور ایک سینئر پاکستانی, ایک استاد ہونے کی حیثیت سے جو ہمارا شاہین ہے, اس کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں, میں اب نوجوانوں کے لیے بالکل طے شدہ پروگرام ہے کہ بڑے خواب دیکھیں. خواب دیکھنے سے ہی عزم بلند ہوتے ہیں, آدمی عمل کی طرف جاتا ہے. اور خواب آنکھوں سے نہیں دیکھے جاتے. آنکھوں سے دیکھے جاتے ہوتے تو نابینا جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ خواب نہ دیکھیں. بڑے خواب دیکھیں. بڑے خواب دل گردے سے دیکھے جاتے, جرأت اور بہادری سے دیکھے جاتے. ان خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عمل کی کوشش کریں. تو نوجوانوں کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے, بڑے خواب بھی دیکھیں اور ان خوابوں کی تعبیر کے لیے عمل بھی کریں. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.